وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِي یفقہوا قولی۔ آج کا ٹاپک ہے ایمان اینڈ ریئلائزیشن آف گاڈ، یعنی ایمان اور معرفت۔ یہ بہت ہی امپورٹنٹ ٹاپک ہے اسلام میں، اس کو بہت گہرائی کے ساتھ سمجھنا چاہیے کہ ایمان کیا ہے، معرفت کیا ہے، خدا کا ریئلائزیشن کیا ہے، کیونکہ اسی پر پورا اسلام بیس کرتا ہے۔ جیسا ایمان ویسا اسلام، تو اس وجہ سے اس کو سمجھنا چاہیے بہت گہرائی کے ساتھ۔ یہاں میں ایک پرنسپل عرض کروں گا کہ کس طرح سے قرآن کو سمجھا جائے۔ کچھ پرنسپل بتائے گئے ہیں قرآن کو سمجھنے کے لیے، علماء نے بتائے ہیں۔ ان میں سے ایک پرنسپل یہ ہے کہ القرآن یفسر بعضہ بعضا، یعنی قرآن کا ایک حصہ اس کے دوسرے حصے کی کمنٹری ہے، اسے دوسرے حصے کو ایکسپلین کرتا ہے۔ تو کیا قرآن کے جو آیتیں ہیں، قرآن میں آپ جانتے ہیں کہ کوئی تقریباً 6,500 آیتیں ہیں، تو ان آیتوں کو سمجھنے کے لیے ہمیں پوری آیتوں کو سامنے رکھنا پڑتا ہے۔ ایک آیت دوسری آیت سے جڑی ہوئی ہوتی ہے، ایک آیت کا تعلق دوسری آیتوں سے ہوتا ہے۔ اس لیے کسی ایک آیت کو یا ورس کو سمجھنے کے لیے ضروری ہے کہ بھی ہمارے دھیان میں ہوں، تب ہم اس کو گہرائی کے ساتھ سمجھ پائیں گے۔ اب میں آپ کو ایگزامپل دیتا ہوں ایک کہ یہ جو پرنسپل ہے، اور قرآن یفسر بعضہ بعضا، کس طرح ہمیں قرآن کو سمجھنے میں مدد دیتا ہے۔ تو قرآن کی سورہ ہے النساء۔ النساء میں ایک آیت ہے، یا ایھا الذین آمنوا آمنوا، اے ایمان لانے والو ایمان لاؤ۔ یہاں پر دیکھیے بہت انوکھا انداز ہے یہ کہ جو لوگ ایمان لا چکے ہیں، جو لوگ آلریڈی مومن ہیں، ان سے کہا گیا کہ تم لوگ ایمان لاؤ۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ ایمان کے بعد ایک اور ایمان، اس کا کیا مطلب ہے؟ تو وہ بہت دیر سے اس میں سوچ رہا تھا، تو قرآن کے ایک آیت نے اس کو کھولا۔ وہ آیت ہے سورہ المائدہ میں، اور یعنی پارہ 7 کے شروع میں، وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَىٰ أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ مِمَّا عَرَفُوا مِنَ الْحَقِّ۔ اس کا ٹرانسلیشن یہ ہے، اور جب انہوں نے سنا۔ دیکھیے یہ جو ہے آیت اتری تھی اس وقت جبکہ کچھ کرسچنس آئے تھے یمن سے، تو رسول اللہ کے پاس آئے مدینہ میں، انہوں نے آپ سے بات کی، قرآن کو سنا، ان کے دل میں قرآن اتر گیا، اور انہوں نے اعلان کر دیا کہ ہم اس پر ایمان لاتے ہیں۔ تو اسی قصے کا ذکر ہے یہاں پر۔ تو اس کا ٹرانسلیشن یہ ہے کہ جب انہوں نے سنا اس کلام کو جو اترا ہے پیغمبر پر، تو تم دیکھو گے کہ ان کی آنکھیں آنسوؤں سے بھر گئیں، ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے،
کیوں؟ مما عرفوا من الحق، معرفت کے سبب سے، سچائی کی معرفت کے سبب سے. معرفت مطلب ہوتا ہے پہچان، ریئلائزیشن آف ٹروتھ کے سبب سے. یعنی وہ قرآن کے ان آیتوں میں ان کو سچائی کا پہچان ہو گئی، ان سچائی کو ریئلائز کر لیا، اس لیے انہوں نے ایمان قبول کیا. تو آگے جو ہے یہ ہے اس میں کہ انہوں نے کہا ربنا آمنا فاکتبنا مع الشاہدین، یقولون ربنا آمنا فاکتبنا مع الشاہدین. وہ کہتے ہیں کہ اے ہمارے رب، ہم ایمان لائے تو ہم کو گواہی دینے والوں میں لکھ لے، یعنی وٹنس کے طور پر لکھ لے ہم کو. اب یہاں پہ آپ دیکھیے کہ دونوں ورڈ یوز ہوئے ہیں، ایمان اور معرفت. ایمان مانے فیتھ، معرفت مانے ریئلائزیشن. اس سے معلوم ہوا کہ ایمان اور معرفت دونوں ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہیں. جب آدمی کو خدا کا ریئلائزیشن ہوتا ہے، اس کو پہچان ہو جاتی ہے، معرفت ہو جاتی ہے، تب وہ کہا اٹھتا ہے کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. اس سے آپ سمجھ سکتے ہیں کہ ایمان اور معرفت دونوں الگ الگ نہیں ہیں. معرفت ہے تو ایمان ہے، ایمان ہے تو معرفت ہے. اسی لیے کہا گیا کہ یا ایھا الذین آمنوا آمنوا، یعنی جن لوگوں نے لپ سروس کے طور پر کہہ دیا تھا کلمہ، بول دیا تھا کلمہ، لیکن ابھی ان کو معرفت نہیں ہوئی تھی، ابھی ان کو گہری پہچان نہیں ہوئی تھی، ابھی ان کو ڈسکوری کے طور پر نہیں ملا تھا، ابھی ان کو ڈسکوری کے طور پر یہ سچائی نہیں ملی تھی. تو اسے کہا گیا کہ ابھی تمہارا ایمان جو ہے وہ لپ سروس ہے، تم اس کو ڈسکوری کے درجے تک پہنچاؤ. یہ مطلب ہے یہ. تو آپ دیکھیے کہ سورہ نساء کی آیت ہے، ایک سورہ مائدہ کی آیت ہے، ایک سے دوسرے کو ملا کے جب ہم دیکھتے ہیں تب بات سمجھ میں آتی ہے. اب دیکھیے کہ کیا ہے ایمان اور کیا ہے معرفت، یعنی کیا ہے فیتھ اور کیا ہے ریئلائزیشن. فیتھ تو یا ایمان جو ہے سادہ طور پر ایک کلمہ کو بولنے کا نام ہے. رہنمائے زندگی ایک مسلم جماعت ہے، ایک مسلم سوسائٹی ہے، ایک مسلم گروہ ہے. اس کا ممبر کیسے بنے آدمی؟ اس کا ممبر بنتا ہے کلمہ کا اقرار کر کے، یعنی یہ کہا کر کے کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. ایک ہوا، اس کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ فقہی ایمان، ایک ہے معرفت والا ایمان. تو فقہی ایمان تو یہی ہے کہ مسلم گروہ کا حصہ آپ بن گئے، مسلم سوسائٹی کا ایک ممبر بن گئے آپ، یہ کہہ کر کے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. لیکن یہ فقہ کے درجے کا ایمان ہے، فقہ کے درجے کا ایمان ہے. زیادہ ڈیپر سینس میں ایمان جو ہے وہ معرفت سے آتا ہے، ریئلائزیشن آف گاڈ سے آتا ہے. ریئلائزیشن کیا ہے، معرفت کیا ہے؟ کہ وہ بات جو آپ سنی ہے، جو مانی ہے، جو پڑھا ہے، خدا کی معرفت، وہ آپ کے دل میں اتر جائے، وہ آپ کے دماغ میں بیٹھ جائے، وہ آپ کی روح میں سما جائے، وہ آپ کے سینے میں سمندر بن کر، دریا بن کر کے رواں ہو جائے. تو وہ ہے کہ پورا آپ کا جو وجود ہے، جو آپ کی پرسنالٹی ہے، اس میں ڈھل جائے. وہ قرآن میں ایک جگہ ہے کہ صبغۃ اللہ ومن احسن من اللہ صبغہ،
اللہ کا کلر، یعنی اپنے آپ کو اللہ کے کلر میں رگو، وہ کتنا اچھا ہے اللہ کا کلر. اس کا مطلب کیا ہے؟ دیکھیے یہ گلاس ہے، اگر اس گلاس میں پانی ہے، اس پانی میں آپ پتھر کا ٹکڑا ڈال دیں تو پانی الگ رہے گا اور پتھر کا ٹکڑا الگ رہے گا، دونوں ملیں گے نہیں دونوں. اسی پانی میں آپ ڈال دیں تھوڑا سا کلر، تو کلر جو ہے پورا پانی میں گھل جائے گا، سارا پانی اسی رنگ میں رنگ جائے گا. اس سے آپ سمجھ سکتے ہیں کہ اس کا مطلب کیا ہے. صبغۃ اللہ ومن احسن من اللہ صبغہ، کہ تم اس طرح سے ایمان کو اختیار کرو، اس طرح سے تمہارے اندر معرفت آئے کہ خدا کی معرفت تمہاری شخصیت میں بالکل سما جائے، تمہارا اورینٹیشن وہی بن جائے، تمہارا کنسرن وہی بن جائے، تمہارا سوچنا، تمہارا دیکھنا، تمہارا سننا، تمہارا چاہنا، سب کچھ اسی میں ڈھل جائے، تب ہوگا وہ معرفت. تو ایک ہے فقہی ایمان کے درجے میں مسلم بننا، اور دوسرا ہے معرفت کے درجے میں مسلم بننا. تو فقہی ایمان کے درجے میں مسلم بننا یہ ہے کہ آدمی منہ سے بول دے تو اس کو مسلم کہا جائے گا، لیکن معرفت کے درجے میں مسلم بننا یہ ہے کہ جسے پانی میں رنگ کھل جاتا ہے، ایسے ہی ایمان آپ کی شخصیت میں، آپ کی پرسنالٹی میں گھل جائے، آپ کے دل میں، آپ کے دماغ میں، آپ کے روح میں وہ گھل جائے. یہ ہے معرفت والا ایمان. اب میں ایک واقعہ عرض کروں آپ کو سمجھنے کے لیے، ٹو illustrate دس پوائنٹ. پرافٹ آف اسلام جو تھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے جو اصحاب تھے، ان کے جو ساتھی تھے، ان کمپینین تھے، ان میں ایک صاحب تھے، ان کا نام تھا ابو رواحہ. ابو رواحہ ابو رواحہ نے ایک دن ایک مسلم سے کہا، ایک صحابی سے کہا کہ تعال نؤمن ساعۃ، آؤ ہم تھوڑی دیر کے لیے ایمان لائیں. تو ان کو بہت یہ بات انوکھی لگی کہ ایمان تو ہمیں مل گیا، جب ہم پہ کلمہ پڑھ لیا ایمان مل گیا، اب تھوڑی دیر کا ایمان کیا ہوتا ہے؟ ایمان تو ہمیں پرماننٹلی مل گیا، جب ہم نے کلمہ پڑھا تو ہمیں ایمان پرماننٹلی مل گیا، اب تھوڑی دیر کا ایمان کیسا ہوتا ہے؟ تو انہوں نے رسول اللہ سے جا کر کہا، یعنی کہ شکایت کی. تو رسول اللہ نے کہا کہ اللہ ابو رواحہ پر رحم کرے، ابو رواحہ پر اللہ کی بلیسنگ ہو. وہ ایسے ایمان کو پسند کرتے ہیں جس پر فرشتے، اینجل بھی رش کریں، ایلوی کریں، فرشتے بھی اس پر رش کریں. اب اس میں سوچیے آپ کہ فرشتے اینجل کیوں رش کرتے ہیں؟ فرشتے جو ہے وہ خدا کے پریزنس میں جیتے ہیں، وہ خدا ان کے لیے ایک آبزرویبل فیکٹ ہے، ایک سین چیز ہے، وہ سب کچھ ڈائریکٹ ہر چیز کا علم رکھتے ہیں. وہ ہم تو خدا، ہمارے لیے خدا ان سین ہے اور فرشتوں کے لیے خدا سین ہے. تو فرشتے آپ جانتے ہیں کہ پورے معنوں میں خدا کو سرنڈر کیے ہوئے پوری طریقے سے. لیکن یہ جو انسان تھے ابو رواحہ جیسے لوگ، جو خدا کو نہ دیکھتے ہوئے بھی وہی درجہ معرفت کا پا رہے تھے جو فرشتوں کو دیکھ کر مل رہا تھا، اس پر ان کو رشک ہوا کہ دیکھو
ہم کو تو معرفت ہے اس لیے کہ ہم خدا کو دیکھ کر ہم نے جانا ہے، دیکھ کر ہم کو یقین ہوا ہے. ہمارے لیے خدا ایک سین چیز ہے، ایک آبزرویبل فیکٹ ہے. لیکن اس انسان کو دیکھو کہ وہ تو غیب میں ہے، خدا اس کے لیے آبزرویبل نہیں ہے، خدا اس کے لیے ان سین ہے. پھر بھی آتی معرفت، پھر بھی آتا ریئلائزیشن کہ اس کو سوچ کر کے ایمان بڑھتا ہے. تو ایمان بڑھنا قرآن میں یہ ہے یہ بات کہ ایمان ایک ایسی چیز جو بڑھتا رہے بڑھتا رہے بڑھتا رہے. رہنمائے زندگی. جو چیز دنیا میں ہے وہ ویسے کہ ویسی رہتی ہے، لیکن پیڑ ایسی چیز ہے کہ بڑھتا ہے، بڑھتا گرو کرتا ہے، گرو کرتا ہے. اب جانتے ہیں کہ ایک سیڈ ہے، پہلے سیڈ کو ہم ڈالتے ہیں سوائل میں، سیڈ سے چھوٹا سا نکلا پلانٹ، پھر بڑھتا رہا تو پورا درخت بن گیا. پھر اس میں برانچز آئیں، پتیاں نکلی اور پھول نکلے، پھل نکلے. تو ایور گروئنگ فنامنا ہے درخت. اسی لیے قرآن میں ایمان کو درخت سے تشبیہ دی گئی. قرآن میں ہے کہ کلمہ طیبہ جو ہے، کلمہ طیبہ جو ہے شجر طیبہ کی مانند ہے. کلمہ طیبہ جو ہے وہ شجر طیبہ کی مانند ہے. اصلها ثابت وفرعها فی السماء، کہ زمین میں اس کو ڈالا گیا، زمین میں اس کی جڑیں نکلی، پھر بڑھنے لگا یہاں تک پورا چھا گیا. تو ایمان اسی قسم کا ایک بیج ہے. ایمان جو ہے ایک بیج ہے. انسان کے روح میں وہ بیج ڈالا جاتا ہے، انسان کے مائنڈ میں وہ بیج ڈالا جاتا ہے. تو وہ آئیڈیالوجی، اسلام کی جو آئیڈیالوجی ہے، آئیڈیالوجی آف توحید، اس کو آپ سیڈ سمجھیے، سیڈ یا بیج. تو اسلام کی آئیڈیالوجی جو ہے جیسے ایک سیڈ ہے، وہ مائنڈ میں ڈالی گئی تو کیا وہ بڑھنے لگی یہاں تک کہ ایک پورا درخت بن گئی. یہی ہے معرفت. یعنی فقہی ایمان میں کوئی بڑھنا نہیں ہوتا. فقہی ایمان تو ایک آپ نے کچھ شبد تھے ان کو دوہرا دیا تو بس ہو گیا. لیکن جو معرفت والا ایمان ہے اس میں بڑھتا رہتا. تو میں یہ کہوں گا کہ معرفت جو ہے کیا ہے؟ معرفت سائنس آف گاڈ کا نام ہے. معرفت کوئی مسٹیریس چیز نہیں. سائنس آف گاڈ یا علم ربانی. تو یہ سائنس آف گاڈ جو ہے یہ کیسے بڑھتی ہے، یہ معرفت کیسے آتی ہے انسان کے اندر، اس کو غور کیجیے. ہم دیکھتے ہیں کئی لوگ ہسٹری میں جنہوں نے کچھ طریقے بتائے، مثلا صوفیہ کا طریقہ، صوفیوں نے کچھ طریقے نکالے، مراقبہ کا طریقہ اور ذکر کا طریقہ، ذکر بسری اور ذکر بلجر کا طریقہ، اور سانس ایسے لیا سانس ویسے لیا جائے وغیرہ. میں سمجھتا ہوں کہ یہ اصل بات نہیں ہے. جتنے صوفیہ والے طریقے ہیں وہ سب فزیکل لیول پر عمل کرنے کے لیے، فزیکل لیول پر. تو معرفت تو فزیکل چیز ہے نہیں، وہ آج کل تو بہت ہی اونچے درجے کی انٹلیکچوئل چیز ہے. تو کسی بھی قسم کی فزیکل پریکٹس سے معرفت نہیں آتی. آپ رات دن مراقبہ کریں، رات دن زبان سے قرآن پڑھتے رہیں، اس سے نہیں ہوتا. حضرت عائشہ سے کہا گیا کہ فلاں آدمی جو ہے، فلاں لوگ جو ہیں، کچھ لوگ تھے، وہ لوگ قرآن پڑھنا شروع کرتے ہیں صبح، شام سے اور صبح تک 2 بار پڑھ ڈالتے ہیں. یعنی ایک رات میں 2 بار پڑھ ڈالتے ہیں. تو انہوں نے کہا کہ اولئک کا قرؤ ولم یقرؤ، انہوں نے پڑھا پر انہوں نے نہیں پڑھا. معرفت والی تلاوت تو کی نہیں انہوں نے.
یہ تو صرف ریسیٹیشن والی تلاوت تھی، یعنی قرآن کے جو شبد تھے، جو ورڈ تھے، اس کو وہ دہراتے رہے. تو اس سے ایمان نہیں بڑھے گا. ایمان بڑھے گا جب اس میں آپ سوچیں، اس میں آپ تفکر کریں، اس میں آپ غور کریں گہرائی کے ساتھ، تب بڑھے گا ایمان. تو انہوں نے کہا کہ اولئک قرؤوا ولم یقرؤوا، انہوں نے پڑھا مگر معرفت تو ملی نہیں ان کو. کہ معرفت نہیں ملی، پڑھنا نہ پڑھنا برابر ہو گیا. یہ طریقہ ہے کہ رات دن تلاوتیں کرو، رات دن روزے رکھو اور مراقبہ کرو. یہ سب کیا فزیکل ایکسرسائز ہے. فزیکل ایکسرسائز سے انٹلیکچوئل ڈیولپمنٹ نہیں ہو سکتا. اسپریچل ڈیولپمنٹ ہوگا انٹلیکچوئل ایکسرسائز سے، فزیکل نہیں. ایسے ہی دیکھیے کوئی لوگ فقہ کے انداز میں سوچتے ہیں تو وہ پیٹرن پر زور دیتے ہیں. پیٹرن، ایسے نماز پڑھو، ایسے عبادت کرو، یعنی پیٹرن بیسڈ عبادت. تو ان کا یہ کہنا ہے کہ ایک دم ٹھیک ٹھیک اس پیٹرن کو دہراؤ، ٹھیک ٹھیک اس فارم کو دہراؤ. تو یہ بھی معرفت سے کوئی تعلق اس کا نہیں. کتنے ہی زیادہ آپ فارم کو دہرائیں، اس پیٹرن کو دہرائیں، تو وہ ہے فزیکل چیز ہے، وہ ظاہری چیز ہے. تو فزیکل ریپیٹیشن سے ایسا نہیں ہو سکتا ہے کہ آپ کے اندر اسپریچل ڈیولپمنٹ ہو، انٹلیکچوئل اویکننگ ہو، انٹلیکچوئل انلائٹنمنٹ ہو. اس وجہ سے میں سمجھتا ہوں کہ یہ طریقہ نہیں. صوفیوں کے طریقہ اس سے بھی میں نہیں سمجھتا کہ معرفت آتی ہے. فقہی طریقہ جو ہے اس سے بھی میں نہیں سمجھتا کہ معرفت آتی ہے. صحیح طریقہ جو ہے وہ قرآن میں بتایا گیا ہے، تفکر، تدبر، تذکر، یہ تبسم. یعنی آپ قرآن کو پڑھیں، اس پر سوچیں، اس نیچر کو دیکھیں، اس کو سوچیں، زمین و آسمان کو دیکھیں، اس پر سوچیں. اس سے آپ کو انسپریشن ملتا ہے. جیسے سپوز سولر سسٹم کو لیجیے. سولر سسٹم کو ہم تصویروں میں دیکھتے ہیں، کتابوں میں دیکھتے ہیں. اب اس کو آپ سوچیے کہ کس طرح اتنا بڑا سورج ہے، اس کے چاروں طرف بہت سارے پلانٹس گھوم رہے ہیں، انہیں میں سے ایک پلانٹ زمین ہے ہماری. تو بہت دور خلا میں، اسپیس میں برابر موو کر رہے ہیں، برابر موو کر رہے ہیں. تو ایک عجیب ایک ٹیریبل ایکسپیرئنس ہوتا ہے کہ اتنا بڑا سولر سسٹم کیسے کوئی کنٹرول کر رہا ہے اس کو. اتنا بڑا سولر سسٹم جو ہے کیسے خدا اس کو کنٹرول کر رہا ہے. اور پھر پورے یونیورس کو دیکھیے جو بہت ہی بڑی ہے، بہت ہی بڑی ہے، بہت ہی بڑی ہے. تو جب آپ دیکھتے ہیں اسٹرانومیکل باڈیز کو، سولر سسٹم کو، گلیکسی کو، تو آپ خدا کی گریٹنس کو دیکھنے لگتے ہیں. خدا کی گریٹنس کو دیکھنے لگتے ہیں. جیسے کسی شاعر نے کہا ہے کہ تعریف اس خدا کے جس نے جہاں بنایا، اتنی بڑی دنیا بنا ڈالی. تعریف اس خدا کی جس نے جہاں بنایا، کیسی زمین بنائی، کیا آسمان بنایا. تو آپ جب سوچتے ہیں زمین کے بارے میں، آسمان کے بارے میں، سولر سسٹم کے بارے میں، ہوا کے بارے میں، پانی کے بارے میں، آپ کو جو لائف سپورٹ سسٹم ملا ہوا ہے دنیا میں، اس کے بارے میں، تو ایک ٹریبل ایکسپیرئنس ہوتا ہے، ایک تھرلنگ ایکسپیرئنس ہوتا ہے. یہ ہے معرفت. تو معرفت کا ذریعہ جو ہے کیا ہے؟ قرآن خدا کی کتاب ہے، اس میں آپ پڑھیں، اس کو سوچیں. یہ نیچر جو ہے وہ خدا کی کریشن ہے، اس میں آپ سوچیں. تو کریشن میں آپ کو خدا کی جھلکیاں دکھائی دیں گی.